ہے نہیں, ویسی پھونک مار دی, یہ کیسے دم ہے؟ تو فرمایا کہ جی ہاں میں نے اپنی زندگی میں سیکھا ہی یہی ہے کہ کچھ پڑھنا نہ پڑے, کچھ پڑھنا نہ پڑے. جی ہاں ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ میرے بندے کو کچھ پڑھنا نہیں پڑتا, دل ایسا جاری ہو جاتا ہے, دل ایسا معمر معطر ہو جاتا ہے کہ پھر غفلت قصدن بھی بندہ دل پر طاری نہیں کر سکتا. یہ دائمی ذکر والے ہیں. دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو ذکر کثیر والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو تم اللہ کو یاد کرو ذکر کثیر کے ساتھ, کثرت سے اللہ کو یاد کرو. اب کثرت کا معنی یہ ہے کہ غفلت کا لمحات تھوڑے ہوں اور ذکر کے لمحات زیادہ ہوں. اگر 24 گھنٹے میں آدھا سا زیادہ وقت ذکر کے ساتھ بندہ گزارے تو وہ ذکر کثیر ہوگا. اور ذکر کثیر والوں کے لیے اللہ نے مغفرت تیار کر رکھی ہے. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد ہیں یا اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں ہیں, اللہ نے ان کے لیے اجر تیار کر رکھا ہے اور مغفرت کا انتظام کیا ہوا ہے. ذکر کثیر, اور یہی ذکر کثیر کامیابی کا ضامن ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کرنے والوں کو حکم دیا ہے کہ تجارت کے ساتھ ساتھ ذکر کرو, تمہیں تجارت میں کامیابی ملے گی. اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. وہ تم روزی تلاش کرو, کام کاروبار شروع کر دو, لیکن واذکروا اللہ کثیرا, اللہ کو کثرت سے یاد کرو. فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون, شاید تم کامیاب ہو جاؤ گے, اپنا مقصد تمہیں مل جائے گا. اور اسی طرح ذکر کثیر پھر مجاہدین کو فتوحات سے ہمکنار کر دیتا ہے. اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. مجاہدین کو حکم دیا ہے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو, تم کامیاب ہو جاؤ گے, تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو تجارت میں کامیابی چاہیے یا جہاد میں کامیابی چاہیے, زندگی کی کسی بھی عمل میں, کسی بھی مشن میں کامیابی چاہیے, تو ذکر کثیر ہی کامیابی میں معاون ہوتا ہے. اب دکاندار اگر دکان پہ بیٹھا ہوا ہو اور وہ فیس بک کا پیچھا نہ چھوڑ رہا ہو اور ہر وقت واٹس ایپ کے ساتھ لگا ہوا ہو, تو کبھی وہ تاجر کامیاب ہو سکے گا؟ ادھر گاہک کھڑے ہیں, ادھر یہ فیس بک دیکھ رہا ہے اور واٹس ایپ چیک کر رہا ہے, یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے. غفلت بندے کو ناکامی سے دوچار کر دیتی ہے. اور غفلت جہاں کہیں بھی ہو, کاروبار میں غفلت ہے, ڈرائیونگ میں غفلت ہے, ملازمت میں غفلت ہے. خواتین اگر گھر کے کام کاج میں غفلت کا مظاہرہ کرتی ہیں, کبھی سالن خراب ہوتا ہے, کبھی روٹی جل جاتی ہے, کبھی دودھ ابل پڑتا ہے, کیونکہ غفلت ہے. اور یہی مسئلے گھروں میں ہر وقت کھڑے ہوتے ہیں. میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے اکثر غفلت کی وجہ سے ہوتے ہیں. بیوی کہتی ہے کہ باہر سے آتے وقت بچے کے لیے پیمپر لے آؤ, وہ غفلت کے ساتھ بھول جاتا ہے, ویسے آ جاتا ہے, بیوی لڑائی شروع کر دیتی ہے. خامند گھر سے نکلتا ہے, بیوی کو کسی کام کا کہہ دیتا ہے, بیوی غفلت کا شکار ہو جاتی ہے, خامند غصے ہو جاتا ہے. یہ سارا فساد جو اس وقت برپا کرتا ہے. ڈرائیونگ میں حادثے کیوں ہوتے رہتے ہیں؟ وجہ اصل میں یہ ہوتی ہے کہ ڈرائیور غفلت کا شکار ہیں. چینچی چلانے والے ہر وقت اپنے سوچوں میں مگن ہوتے ہیں, غافل ہوتے ہیں. موٹر سائیکل چلانے والے بھی موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں, غفلت کا شکار ہوتے ہیں. آج اگر آپ کو معاشرے کے اندر کوئی بھی حادثہ, کوئی بھی نقصان, کوئی بھی بڑا مسئلہ نظر آتا ہے, اس کی پیچھے ضرور غفلت کار فرما ہوگی. اس غفلت سے چھٹکارا پانا چاہیے. تو ذکر کثیر کامیابی کا ضامن. اور تیسرا طبقہ ہے ذکر قلیل والوں کا, جس طرح کہ آج ہم ہیں. سالکین سے مشائخ کہتے بھائی وقوف قلبی کا اہتمام کرو, کہتے وقوف قلبی ہوتا نہیں ہے. اچھا مراقبہ کیا کرو, بس 5 منٹ مراقبہ ہو جاتا ہے. یہ 5 منٹ کا مراقبہ ذکر قلیل ہے, یہ ذکر کثیر نہیں ہے. اور ذکر قلیل کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں منافقین کی صفت بیان فرمائی ہے کہ اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. یہ اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا یاد کرتے ہیں. اللہ
کا تھوڑا ذکر یہ منافقین کی نشانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ خوارج کون لوگ ہیں، یہ خوارج منافقین ہیں؟ فرمایا نہیں، منافقین تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا ذکر تھوڑا کرتے ہیں، تو تھوڑا ذکر کرنا یہ نفاق کی نشانی ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے من اکثر ذکر اللہ برئ من النفاق، جو بندہ کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے وہ نفاق سے بری ہو جاتا ہے۔ تو ذکر کثیر نفاق سے براءت ہے، ذکر قلیل منافقین کا شیوا اور شعار ہے۔ یہ تیسرا طبقہ ہے۔ اور چوتھا طبقہ ہے ذکر سے غافل لوگوں کا، نہیں کرتے ذکر، غفلت والے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ شیطان کے خلاف کسی بھی بندے کے پاس سب سے زیادہ مؤثر ہتھیار اللہ کی یاد ہے۔ جس طرح دشمن کے خلاف مؤثر ہتھیار کون سا ہے؟ آج کل لیزر گائیڈڈ میزائل ہیں، تو ایٹم بم ہے، تو ہائیڈروجن بم ہے، تو پتہ نہیں کیا کچھ ایجاد ہو رہا ہے دشمن کے خلاف مؤثر ہتھیار۔ اسی طریقے سے شیطان کے خلاف مؤثر ترین ہتھیار وہ اللہ کی یاد ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، شیطان اس کا پکا ساتھی بن جاتا ہے، پھر شیطان اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ جو بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے شیطان اس پر مسلط ہوتا ہے۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ شیطان کے خلاف مؤثر ہتھیار اللہ کی یاد ہے، اس لیے شیطان کا بھی یہی طریقہ ہے کہ جب بھی کسی بندے پر قابو پاتا ہے، جب بھی کسی بندے پر قابو پاتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان جب ان کے اوپر مسلط ہو گیا تو ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ آج کی دنیا میں جب کوئی دشمن دوسرے دشمن پہ قابو پاتا ہے تو کہتا ہے ہینڈز اپ۔ ہینڈز اپ کا معنی ہاتھ کھڑے کر دو، اسلحہ پھینک دو، اسلحہ پھینک دو۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جب تک اس کے پاس اسلحہ ہے یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے شیطان جب کسی بندے پر قابو پاتا ہے کہتا ہے ہینڈز اپ، اسلحہ پھینک دو۔ اسلحہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کی یاد ہے۔ انساہم ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے ان کو غافل کر دیتا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، اور شیطان کی طرف سے جب بھی کوئی وسوسے آتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں، راستے صاف ہو جاتے ہیں، سب کچھ بندے کو کھلا نظر آتا ہے۔ اور اگلی بات سمجھ لیں کہ غفلت اتنا عظیم جرم ہے کہ وہ لوگ جو قیامت کے دن جنت میں چلے جائیں گے، ذکر کثیر کرنے والے ہوں گے، جنت میں چلے جائیں گے، لیکن دنیا میں جو لمحات انہوں نے غفلت کی حالت میں گزارے ہوں گے ان لمحات پر وہ لوگ حسرت کریں گے کہ کاش ہم یہ لمحات غفلت کی حالت میں نہ گزارتے۔ بلکہ قیامت کے دن مجرمین حسرت کریں گے، افسوس کریں گے کہ کاش ہم نے غافل لوگوں کے ساتھ دوستی نہ لگائی ہوتی تو اچھا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، کاش کہ میں فلاں بندے کو دوست نہ بناتا، اس نے تو مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ تو گویا کہ وہ دوست، وہ ساتھی جو بندے کو اللہ سے دور کرتے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل کرتے ہیں، قیامت کے دن لوگ حسرت کریں گے کہ کاش ہم ان کے ساتھ دوستی نہ لگاتے، انہوں نے ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا تھا۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ اللہ کی یاد سے غفلت اور اللہ کی یاد سے اعراض
یہ بندے کو دنیا میں مشکلات اور پریشانیوں سے دو چار کر دیتا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو لوگ میرے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، میرے ذکر سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس کے لیے تنگ زندگی ہے۔ تنگ زندگی کا یہی معنی ہے کہ مشکلات، پریشانیاں، سکون زندگی سے ختم ہو جاتا ہے، پریشانیاں بندے کو ہر وقت گھیرے رکھتی ہیں۔ اور اگلی بات یہ کہ جو لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں ان کی کسی بات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اور ان کے سارے معاملات جو ہوتے ہیں الٹے ہوتے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، وہ اپنے خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کی بات نہیں ماننی۔ کیوں نہیں ماننی؟ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، ان کا کوئی کام بھی سیدھا اور اعتدال پر نہیں ہوتا، سارے کام افراط و تفریط پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی بات نہیں ماننی جن کے دلوں کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ معزز سامعین، معزز خواتین، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، وقت مختصر ہے، میں ذرا زیادہ تفصیل سے یہ گفتگو مزید نہیں کر سکتا، لیکن اتنا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ قرآن عظیم الشان میں اللہ رب العزت نے اپنی یاد پر کتنا زور دیا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، حد متعین ہے 5 نمازیں، روزہ رکھتے ہیں، حد متعین ہے 30 دن، حج کرتے ہیں، حد متعین ہے زندگی میں 1 مرتبہ۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے ذکر کا حکم دیا تو یہ نہیں فرمایا کہ 100 مرتبہ مجھے یاد کرو، 1000 مرتبہ مجھے یاد کرو، فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے مجھے یاد کرو، میدان کھلا چھوڑ دیا، جتنا تم سے ہو سکے تم مجھے یاد کر لو۔ اور کئی مرتبہ تو ذکر کی اہمیت سے جب ہم غافل ہوتے ہیں تو ذکر کرنے والی بھی ہمیں فضول لوگ نظر آتے ہیں۔ مجھ جیسا طالب علم اگر کوئی صوفی سے واسطہ پڑ جائے جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ صوفی لوگ ہیں، یہ فارغ ہیں، یہ کسی کام کے نہیں ہیں، یہ بیکار ہیں، ہر وقت مسلم پہ بیٹھ کے بس اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، کوئی اور کام ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ مسلح پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا بہت مشکل کام ہے، ورنہ کوئی بندہ دیکھ لے، تجربہ کر لے کہ مسلح پہ بیٹھنا اور اللہ اللہ کرنا کتنا مشکل کام ہے، پتہ چل جاتا ہے بندے کو۔ حالانکہ یہ اللہ کو یاد کرنا اس کی زبردست تاثیر ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل ذکر میں جو ذکر کی تفصیل بیان کی ہے، اور وہ جا بجا اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ خانقاہوں میں جانا، خانقاہوں میں باقاعدہ اللہ والوں سے ذکر سیکھنا اور سیکھ کی ذکر کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ باقاعدہ فضائل اعمال میں جو فضائل ذکر کا باب ہے بہت تاکید بیان فرمائی ہے۔ خود بھی وہ ذکر کے بڑے دلدادہ تھے، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ جو بڑے حضرات ہوں گے ان کو پتہ ہوگا، فیصل آباد میں یہاں تشریف لائے تھے اعتکاف کے لیے، مختلف مقامات پہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں باورچی آیا حضرت کے پاس کہ حضرت مہمان بڑھ گئے ہیں اور آپ نے جو ہمیں حکم دیا ہے سحری افطاری کا معیار ہم نے بہت بلند کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے خانقاہ 25,000 کا مقروض ہو چکا ہے۔ خانقاہ کا باورچی خانہ 25,000 کا مقروض ہو چکا ہے۔ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو ہم تھوڑا یہ کھانے پینے کا معیار کم کر دیں تاکہ خرچہ کم ہو جائے، خرچہ کم ہو جائے اور باورچی خانے پہ مزید قرضے کا بوجھ نہ آئے۔ تو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میاں جتنے بھی سالکین یہاں اعتکاف کے لیے آئے ہیں ان میں سے کسی ایک بندے نے 1 مرتبہ اللہ کا نام اخلاص کے ساتھ لے لیا، میرے 25,000 پورے ہو جائیں گے۔ یعنی اس وقت 25,000 آج کے 25 لاکھ سے بھی زیادہ ہی ہوں گے۔ فرمایا کہ میرے 25,000 پورے ہو جائیں گے اگر کسی نے 1 مرتبہ اللہ کا نام اخلاص کے ساتھ لے لی۔ انقلاب برپا کر دیتا ہے یہ اللہ کا نام لوگوں کے دلوں میں، زندگیاں بدل جاتی ہیں اللہ اللہ کرنے والوں کی۔
ہم بظاہر اس کو غیر مؤثر چیز سمجھتے ہیں۔ حضرت ہمارے سلسلے کے بزرگ تھے حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کیکر کی چھال میں تأثیر ہے کہ وہ چمڑے کو رنگ دیتی ہے، کیکر کی چھال میں تأثیر ہے وہ چمڑے کو رنگ دیتی ہے، تو کیا اللہ کا نام بندے کے دل کو نہیں رنگ سکتا؟ بندے کے دل میں انقلاب برپا نہیں کر سکتا؟ پرانے زمانے میں ایک بزرگ تھے حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نشست مجلس میں شاگردوں کے درمیان، مریدین کے درمیان بیٹھے ہوئے اللہ کی یاد کے فضائل سنا رہے تھے۔ اللہ کے نام میں تأثیر ہے، اللہ کا نام لیا کرو۔ تو اس زمانے کے مشہور فلسفی تھے، مفکر تھے بو علی سینا۔ یہ مفکر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ اللہ والوں کی باتیں سمجھ نہیں آتی۔ اس نے مجمع میں کھڑے ہو کے کہا کہ تم لوگ ویسے باتیں کرتے ہو کہ اللہ کی یاد میں اتنی تاثیر ہے، اللہ کے نام میں اتنا اثر ہے۔ کھڑے ہو کے کہنے لگا۔ حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے خر تو چمیدانی، او گدھے تو کیا جانتا ہے، او گدھے تو کیا جانتا ہے۔ جب اس کو گدھا کہہ دیا، وہ تو اتنا بڑا فلسفی، اتنا بڑا مفکر، اس کو تو اتنا غصہ آیا، غصے سے کانپنے لگا، چہرہ سرخ ہو گیا، رگیں پھول گئیں، منہ سے جھاگ نکلنے شروع ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا کیا ہوا ابو علی سینا، آپ کی تو حالت ہی بدل گئی، حالت ہی غیر ہو گئی۔ اس نے کہا مجھے بھرے مجمع میں اتنے لوگوں کے سامنے گدھا کہہ دیا تو حالت تو میری بدل نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ایک گدھے کے لفظ نے تیرے اندر اتنی تبدیلی پیدا کر دی، تو اللہ کا نام اتنی تاثیر بھی نہیں رکھتا کہ بندے کے اندر انقلاب برپا کر دے؟ جی ہاں، اللہ کا نام بندے کے اندر انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ بندہ لے اور ایسے لے جیسا کہ لینے کا حق ہے۔ اب بس میں اپنے موضوع کو سمیٹتا ہوں، حضرت تشریف لا چکے۔ جی جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ ایک تو ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، زبان سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ اللہ کی یاد ہے، اس کا اپنا اثر ہوتا ہے، اس کا اپنا اثر ہوتا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک وہ یاد ہے اللہ کی جو بندہ مشائخ صوفیاء سے سیکھتا ہے، بندے کا دل اللہ کی یاد پہ آ جاتا ہے، بندے کا دل اللہ کی یاد پہ آ جاتا ہے، پھر وہ یاد وہ زیادہ مؤثر اور مفید ہوتی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت دل اللہ کو کیسے یاد کرتا ہے، دل اللہ اللہ کیسے کرتا ہے؟ فرمایا جیسے زبان اللہ اللہ کرتی ہے۔ اب زبان گوشت کا ایک لوتڑا ہے، یہ اللہ اللہ کر سکتی ہے، تو دل اللہ اللہ کیوں نہیں کر سکتا؟ آج کل تو یہ جدید سائنس نے ہمیں بہت ساری باتیں سمجھائی ہیں کہ یہ جو موبائل ہیں، ریکارڈر ہے، ریکارڈنگ میں آپ اللہ اللہ کو نصب کر دیں، فٹ کر دیں تو اللہ اللہ ہی کرتا رہے گا۔ تو چھوٹا سا آلہ ہوتا ہے وہ بھی اللہ اللہ کر لیتا ہے، زبان گوشت کا چھوٹا سا لوتڑا ہے یہ بھی اللہ اللہ کر لیتا ہے، تو پھر دل اللہ اللہ کیوں نہیں کرتا؟ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمارا دل تو اللہ اللہ نہیں کرتا، تو میں کہوں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے دل نے اللہ اللہ سیکھا نہیں ہے۔ جس طرح زبان سیکھتی ہے اسی طرح دل بھی سیکھتا ہے۔ چھوٹا بچہ جس کو ہم کہتے ہیں بچہ بولو اللہ اللہ، پھر بچہ ہماری زبان کا بولا ہوا سنتا ہے، پھر وہ اللہ اللہ سیکھتا ہے، پھر وہ اللہ اللہ کرتا ہے۔ اگر بچہ گونگا بہرا ہو، کئی مرتبہ بچہ بالکل بہرا ہوتا ہے، کچھ بھی سنائی نہیں دیتا، تو وہ بول بھی نہیں سکتا، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گونگا ہے، وہ گونگا نہیں ہوتا، وہ بہرا ہوتا ہے، اس نے کچھ سنا نہیں ہوتا، تو وہ کیا بات کرے؟ کچھ سنے تو بندہ بات کرے نا، دوسروں سے سیکھے تو بندہ بولے۔ تو زبان دوسری زبان سے سیکھتی ہے، ایسی ہی دل بھی دوسرے دل سے سیکھتا ہے، دل دوسرے دل سے سیکھتا ہے۔ اپنے دل کو کسی ذاکر دل کے ساتھ نتھی کر لیں
جب تعلق مضبوط ہو جائے گا تو شیخ کے دل سے اپنا دل اللہ اللہ کرنا سیکھ جائے گا. پھر جب یہ سیکھ کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتا ہے پھر یہ چپ ہونے کا نام نہیں لیتا. پھر یہ بندہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے یہ اللہ کو یاد کرتا ہے. یہ جو ذکر دائمی کہتے ہیں نا یہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے بندہ ذکر کرتا ہے. وہ اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ اگرچہ باتیں کر رہا ہوتا ہے, کھا پی رہا ہوتا ہے, بیت الخلاء میں ہوتا ہے, لیکن دل اللہ کی یاد سے لمحے کے لیے رکتا نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والوں سے سیکھ کر ذکر کیا کریں, پھر یہی ذکر ہمارے دلوں کی دنیا میں انقلاب برپا کر دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.